بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سال اول کی تمام طالبات اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورۃ الفیل پڑھ لی تھی، آج انشاءاللہ سورہ قریش پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قریش ہے اور اس میں بھی انشاءاللہ ہم سورت کا ترجمہ، وجہ تسمیہ، پھر موضوع اور پھر خلاصہ ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا پس منظر آپ سے ذکر کرتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ سورت سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ چھوٹا سا قریش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، اور اس خاندان کو یہ بڑی عزت ملی کہ ان کو خانہ کعبہ کی خدمت کا، خانہ کعبہ کے متولی ہونے کا شرف ملا۔ خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس تھیں، اس کی صفائی ستھرائی، وہاں آنے والے مہمانوں کا اکرام، سب چیزیں حفاظت یہ کرتے تھے۔ اور چونکہ پوری دنیا میں ہر مذہب میں، ہر مشرب میں اللہ کے اس گھر کا بڑا اکرام اور احترام تھا، تو یہ لوگ، جب قریش کے لوگ مشہور تھے کہ یہ خانہ کعبہ کے نگران ہے، متولی ہے، یہ جہاں بھی جاتے لوگ ان کو بڑی عزت دیتے تھے، کہتے تھے خانہ کعبہ کے خادمین آئے ہیں، مجاورین آئے ہیں، جیسے ہوتا ہے۔ تو لوگ ان کو رہائش دیتے تھے، کھانے پینے کا انتظام، چیزیں ان کو سستی کر کے، ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی، کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا۔ گویا کہ اس جاہلیت کے خطرناک اور بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ نے اہل قریش کو عزت دی اور شرف دیا، اس لیے کہ خانہ کعبہ کی خدمت کر رہے تھے۔ تو جب بندے کو کسی نسبت سے عزت ملتی ہے نا، نسبت سے، تو اس نسبت کی لاج رکھنی چاہیے۔ نہ یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ شاید یہ میری عزت ذاتی ہے، یہ میری حقیقی ہے۔ وہ مشہور ہے نا، ایک مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شیر اور ایک گدھے کی دوستی ہو گئی تھی۔ تو شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے، اس سے تو سب ڈرتے ہیں، گدھا اس کے ساتھ ساتھ گھومتا تھا۔ تو اب جہاں کوئی جانور سامنے آیا اور دیکھا شیر آ رہا ہے تو وہ راستہ بدلتے تھے، کوئی سلام کرتا تھا، کوئی خدمت کرتا تھا۔ کچھ دن بعد گدھے کو ایسا لگا کہ شاید یہ عزت میری ہو رہی ہے، بیوقوف تھا۔ تو ایک دن راستے میں جا رہے تھے تو سامنے سے ایک بھیڑیا آیا۔ گدھے نے جب دیکھا تو گدھا ایک دم جو ہے نا اس بھیڑیے کی طرف دوڑا۔ اب بھیڑیے کو گدھے کی پرواہ تو نہیں تھی، شیر کی تھی، تو وہ شیر کے ڈر سے بھاگ گیا۔ جب واپس آئے تو گدھے نے کہا کہ دیکھو کیسے یہ مجھ سے ڈر گیا۔ شیر نے گدھے سے کہا آئندہ یہ بیوقوفی نہیں کرنا، تمہیں جو لگا وہ ایسا نہیں ہے، آج میں تمہارے ساتھ تھا اس لیے وہ بھاگ گیا، کل نہیں ہوں گا نا تو تمہارا علاج کر دیں گے۔ بعض دفعہ انسان کو کسی نسبت کی برکت سے عزت ملتی ہے، لیکن عزت ملنے کے بعد وہ اسے سنبھال نہیں پاتا، اس کو لگتا ہے شاید یہ میری پرسنل اور ذاتی ہے، لیکن پتہ کب چلتا ہے
جب وہ اصل نسبت اس سے چلی جاتی ہے پھر لوگ اس کو اس کی حقیقت اور حیثیت یاد دلا دیتے. تو یہی معاملہ قریش کا تھا. ان کو عزت تو بیت اللہ کی برکت سے ملی، لیکن بجائے یہ کہ اس کا لحاظ کرتے انہوں نے شرک، بت پرستی، یہ سب چیزیں شروع کر دی. اس صورت میں اس کا تذکرہ ہے. اب ترجمہ لکھیں پھر انشاءاللہ. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو مانوس کرنے کے لیے. ایلاف کہتے ہیں مانوس کرنا، یعنی دل میں کسی چیز کو آسان کرنا. قریش کو مانوس کرنے کے لیے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ انہیں مانوس کر دیا سردی اور گرمی کے موسم کے سفر سے. کہ انہیں مانوس کر دیا سردی اور گرمی کے موسم کے سفر سے. بریکٹ میں لکھے تجارتی سفر. تجارتی سفر. سردی میں یمن جاتے تھے اور گرمی میں ملک شام. یہ یاد رکھیں، سردی میں کس ملک میں جاتے تھے؟ ملک یمن میں، یمن، اور گرمی میں ملک شام. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے یعنی قریش والوں کو چاہیے، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی ہی عبادت کرے. انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی ہی عبادت کرے. الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں کھلایا بھوک کی حالت میں. جس نے انہیں کھلایا بھوک کی حالت میں. اب لوگ جس حال میں بھی ہو، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن قریش والوں کو کا خیال کرتے تھے. وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور انہیں امن دیا خوف کی حالت میں. انہیں امن دیا خوف کی حالت میں. اب نہ ان کو کھانے پینے کا مسئلہ تھا، نہ کسی سے خوف زدہ ہونے کا مسئلہ تھا. گرمیوں میں شام جاتے تھے، سردیوں میں یمن جاتے تھے، لوگ ان کو عزت دیتے تھے. تو اللہ کے گھر کی نسبت سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو اللہ کی عبادت کریں، لیکن اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر رہے تھے. سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 2، وجہ تسمیہ. اس سورت کو سورہ قریش کیوں کہتے ہیں؟ اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ قریش آیا ہے. اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ قریش آیا ہے. نمبر 3، سورت کا موضوع. لکھے فرائض علماء اکرام و صوفیاء عظام. فرائض علماء اکرام، فرائض علماء اکرام و صوفیاء عظام. جو اس امت کے علماء ہیں، صوفیہ بزرگ ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر لوگ ان کو دین کی وجہ سے عزت دیتے ہیں تو انہیں دین کو عزت دینی ہوگی. نمبر 4، خلاصہ. خلاصہ سورت. اللہ کے گھر یعنی مساجد کی، اللہ کے گھر یعنی مساجد کی
خدمت و خیال رکھنے والوں کو کا وہ دوسرا حصہ ہے یہ زیادہ آپ کو فائدہ محسوس ہوگا جب پوری ہوگی نا آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس چیز میں ایک ابتدائی محنت کرنی پڑے تو وہ اکبر ہوتی ہے وہ اکبر ہوتا ہے